دیکھیں آپ اللہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر؟ آپ میں رزق تک پہنچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. انسان میں چونکہ رزق کمانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی چالاکی تو ہوتی ہے. تو پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، وہ پڑھے لکھے طریقے سے رزق ڈھونڈ لے. پھر ایک کم پڑھا لکھا ہے، وہ مزدوریاں کر کے امیر ہو جائے. کچھ نہ کچھ تو سسٹم لگا لے گا نا اپنا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم رزق تک اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتے. ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں. رزق دینے کا سسٹم ایک بالکل الگ چیز ہے. ہاں بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ایفرٹ کی وجہ سے ہی آتا ہے، اور آتا بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن در پردہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں رازق ہوں اور میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہم ہمیشہ دیکھتے آتے ہیں کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایسے نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے کوشش اس طرف کی یا رزق اس وجہ سے یہاں سے نکل آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے ادھر آئے. کوئی بات نہیں، آدمی اس کی توجہ تو تراشتا ہی ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا رزق بڑھا دے. اب اللہ نے آپ کی جاب نکال دی پیچھے سے. آپ کسی کمپنی میں تھے ہوں گے، اللہ نے آپ کی جاب ختم کر دی. کوئی مانگی ہوگی دعا آپ نے، اس کا رزلٹ آ گیا، یہ آپ فارغ ہو گئے. اب آدمی کو یہ سائنس سمجھ نہیں آتا. آدمی اس کو سائنس سمجھتا ہی نہیں ہے. آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے. جب اللہ رسپونڈ کرتا ہے آدمی کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ مسئلہ بڑھ گیا. یہ تو یہ مجھے کیا کرتی ہے، دعا بھول گئی. بے پناہ علم کے ساتھ ایک روشن آنکھ چاہیے، تب اللہ سے بات کرنی آتی ہے. اب میں نے مانگی دعا تو اللہ کیا کرے گا، میری زندگی میں بھوچال کھڑا کر دے گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے، وہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ میں رات کو اٹھوں، میں سو کے صبح اٹھوں رات کو، تو میری دل کی دنیا بدل گئی ہو اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہو اور میں وضو کر کے مسجد کو نکل جاؤں دفتر جانے کی بجائے. ایسا کبھی نہیں کرے گا. وہ کر سکتا ہے، اس کی وجہ ہے اس کے پاس ایک. اگر وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ پھر کیوں نہ کرے گا؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ تو پھر ہر بندہ دعا مانگے گا اور اسپرچویلٹی کی طرف جائے گا اور سیٹل ہو کے بیٹھ جائے گا. کیونکہ بندے تو سارے اسی کے ہیں. بندے سارے اسی کے ہیں. بندوں کو کس کا دل کرتا ہے جا کے کمائیاں کرے، کس کا دھندے کو پیٹنے کو کس کا دل کرتا ہے. تو اب میں نے کی دعا تو اللہ یہ کرے گا، میری زندگی میں بھونچال کھڑا کرے گا. ایک طوفان آئے گا میری زندگی میں. وہ طوفان اس لیے آیا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی ہے وہ میری نیت میں ہے. اب مجھے دیکھیں، جب کہا گیا انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیتوں سے سب کچھ کر لیں گے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مقدر کا نہیں ہے. آپ کے ایکشنز آپ کی نیت سے آتے ہیں. جو آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ کا ایکشن میں ڈھل رہا ہے. یہاں تک ہم کلیئر ہیں. لیکن آپ کے مقدر میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. آپ کی نیت آپ کے عمل میں ڈھلتی ہے اور آپ کے عمل سے آپ کی تقدیر پیدا ہوتی ہے. پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیت، تدبیر اور تقدیر پہ ابھی تو ویڈیو کر کے ہٹنے ہیں. جی بالکل. اچھا، اب میں نے دعا جب مانگی ہے نا تو وہ میری تمناؤں میں ہے، اس کا مطلب میری نیات میں ہے. لیکن میرے ایکشنز اتنے ویک ہیں کیونکہ میرے پاس نالج کم ہے. میں کبھی چلے کروں گا، کبھی مراقبے کروں گا، کبھی میں کسی بابے کے پیچھے لگوں گا، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی نجومی کے پاس جاؤں گا، کبھی کچھ، کبھی آنکھیں بند کر کے عجیب حرکتیں کروں گا. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ میری زندگی میں حادثات بھیجے گا. وہ میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے گا جو مجھے ڈپریس کریں گے، یا مجھے تحریک دیں گے، یا مجھے موٹیویٹ کریں گے. کردار بدلے گا میرے. وہ میرے واقعات ایسے کر دے گا جس کے اوپر وہ میری نفسیات کے اندر ایسا دباؤ پیدا کرنا شروع کرے گا میری دعا کے لیے، میری دعا کی قبولیت کے لیے، جس کی وجہ سے میں ان راستوں کا آہستہ آہستہ مسافر ہونے لگوں گا جن پہ میں اپنی مرضی اور اپنی کوشش اور اپنی دریافت سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہر بندہ کہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، نیک ہو کے نہیں جاتے. اپنی کوشش سے جنت لے لو، پھر اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کو کنونس کر لو، پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ تو نہ مانگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا اللہ سے کریں گے، جتنی بڑی آپ نے آس اللہ سے رکھی ہے اتنی لمبی پھر آپ کو کمیونیکیشن کے لیے بھی تیار رہنا ہے. اور جب اللہ بولتا ہے تو وہ پھر اللہ ہے، وہ بندے کی مرضی سے نہیں بولتا. وہ کام کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، پھر وہ آپ سے وہ کام کرواتا ہے. ایک وقت آیا آپ ایموشنل ہوئے اور آپ نے سیریس ہو کے مانگی دعا کہ یا اللہ بس مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میں فارغ ہو گیا. اللہ نے کہا یار ایموشنل ہو گیا ہے، چھڈو پرے، ٹال دو. وہ اگلے دن بندہ پھر آ گیا، اگلے دن پھر آ گیا. وہ 2 سال اسی تڑپ میں لگا ہوا ہے.
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡ ਪਰੇ मेरे को बड़े यार ने तू रहने दे ठीक है। वो कहेगा नहीं नहीं मैं करना ही करना, मैं करना ही करना। अब डिप्रेस हो, फिर आखिरकार अल्लाह सीरियस हो जाता है, अल्लाह ताला मुतवज्जो होता है आदमी पे। जिन्नोइंस हम बहुत जल्द फारिग होकर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होते हैं, आई विल सी यू। जैसे कहते हैं ना कि जैसे मैं अपने किसी सबॉर्डिनेट को, अपने किसी मतहत को जो मुसलसल शरारतें और सरकशी कर रहा है, मैं किसी काम में बिजी हूँ प्रोजेक्ट में, तो मैं उसे कहूँगा कि मैं ज़रा इससे फारिग होकर तुम्हें निपटता हूँ, मैं भी तुम्हें देखता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला सीरियस होकर, जब बंदा बहुत सीरियस दुआ मांगता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। जब आदमी अल्लाह ताला कहता है या अल्लाह नहीं मैं इमोशनल नहीं है, मैं सोच लिया है ठीक है, मैं आना है, मैंने गौर कर लिया है, मैंने आना है ठीक है। कोई भी दुआ होती है, बोलो किसी लड़की के पीछे पड़ गया बंदा, मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ का इजाफा करता चलूँ, अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल करता है। ठीक है, हमारा ईमान है कि कुछ जब टाल दी जाती हैं, कबूलियत तो वो भी है, रद्द तो वो भी नहीं हुई। दुआ का ना कबूल करना भी कबूल किया जाना ही है। बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं जो कबूल कर ली जाएं तो उल्टा एक मुसीबत है। लेकिन मेरे तजर्बे में एक बात आई है कि सिंसियरिटी देखी जाती है, तड़प देखी जाती है, जुनून देखा जाता है, रोना देखा जाता है, कुरलाना देखा जाता है, सजदों में सर मारना देखा जाता है, अनगिनत फैक्टर काउंट होते हैं। फिर देखा जाता है कितनी सीरियस लेनी है। या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी। अल्लाह को पता है इसने मर जाना एक्सीडेंट में, वो नहीं देगा, नहीं देगा, आपको जीने देगा। लेकिन एक आदमी पड़ गया पीछे, मैं लेनी